جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت پل صراط کی تاریکی میں نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شعبہ راستے میں تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی کوئی مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے، کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء و رسول کی سنت میں سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ مت ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر نماز اپنے سے پہلے آنے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔